نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت صدق رسولہ النبی الکریم۔ آج سبق نمبر 30 ہے اور 20 منٹ میں لیٹ ہو گیا ہوں۔ اس کی وجہ ایک مسئلے میں مشغولی تھی۔ مولانا طاہر صاحب نے ایک مسئلے کے بارے میں پوچھا تو پھر اس کا جواب اور تحقیق اور تبدیلی کی۔ دوسرا پھر یہ کہ اہلیہ محترمہ کو کمر میں شدید درد ہے، کرونک پین ہے، 1-2 ماہ ہو گئے ہیں، تو ان کو دوائی دینا ہوتی ہے۔ وہ دوائی بھی دی، اس وجہ سے بھی لیٹ ہو گیا میں، جس کے لیے معذرت ہے۔ سیرت جمال مصطفیٰ کے نام سے یہ کچھ عرصے سے یہ سلسلہ شروع ہوا، تو آج ابتدا ہم اس بات سے کریں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مخلوق کا مطیع ہونا، حیوانات کی گواہی اور اظہار محبت، جس طرح انسانوں پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام اور دین و شریعت کی اطاعت فرض ہے، اسی طرح جانوروں کو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مطیع و فرما بردار بنایا گیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اپنے محبوب کی اعزاز و تکریم مقصود تھی، تو خرق عادات تمام حیوانات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مطیع اور فرما بردار بنا دیا۔ گوہ ایک جانور ہوتا ہے، اس کو سومسار بھی کہتے ہیں، سوسمار بھی کہتے ہیں۔ میں نے کبھی نہیں سنا یہ نام سوسمار، گوہ میں نے نام سنا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم مجمعین کی محفل میں تشریف فرما تھے کہ ایک بدو بنو سلیم قبیلے کا آیا۔ وہ گوہ سوسمار شکار کر کے لایا تھا۔ اس نے اپنی آستین میں اس لیے چھپا رکھا تھا کہ وہ اسے اپنی قیام گاہ میں لے جا کر بھون کر کھائے گا، باربیکیو کر کے۔ جب اس بدو نے ایک جماعت کو بیٹھے دیکھا تو کہنے لگا، یہ جماعت کے درمیان کون شخص ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا، یہ اللہ کے رسول ہیں۔ سبحان اللہ۔ اس شخص نے گوہ کو آستین سے نکالا اور کہنے لگا، لات و عزیٰ کی قسم، میں اس وقت تک ہرگز ایمان نہ لاؤں گا جب تک یہ گوہ آپ کی نبوت کی شہادت نہ دے۔ یہ کہہ کر گوہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ڈال دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے گوہ کو ندا دی، اے گوہ۔ گوہ نے سنجیدہ زبان میں جواب دیا، لبیک و سعدیک، حاضر ہوں، فرما بردار ہوں، لبیک و سعدیک۔
جسے ساری جماعت نے سنا۔ پھر فرمایا کہ قیامت میں کون آئے گا؟ گوہ نے جواب دیا کہ ساری مخلوق آئے گی۔ پھر پوچھا تو کس کی عبادت کرتی ہے؟ گوہ نے جواب دیا خدا پاک کی، جس کا عرش آسمان میں ہے اور جس کی سلطنت زمین میں ہے اور جس کا دریاؤں پر غلبہ ہے، اور جنت میں اس کی رحمت ہے اور جہنم میں اس کا عذاب ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں کون ہوں؟ اس نے جواب دیا آپ رسول اللہ، رسول رب العالمین، خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ قد افلح من صدق وخاب من کذب۔ یقیناً وہ کامیاب ہے جس نے آپ کی تصدیق کی، اور وہ نامراد ہے جس نے آپ کی تکذیب کی۔ یہ سن کر وہ بدو اسلام لے آیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ابن عساکر کی روایت ہے، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر فتح کیا تو ایک گدھے نے ڈنکی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کلام کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے گدھے سے پوچھا، ڈنکی سے، تیرا نام کیا ہے؟ اس نے کہا میرا نام یزید بن شہاب ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے میرے جد کی نسل سے 60 ایسے گدھے پیدا فرمائے ہیں جس پر سوائے نبی کے کسی نے بھی سواری نہیں کی ہے، اور میں یہ تمنا رکھتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کا شرف حاصل کروں۔ میرے جد کی اور آپ کے سوا اب کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ اس نے کہا کہ آپ سے پہلے میں ایک یہودی کے قبضے میں تھا، جب وہ مجھ پر سواری کا ارادہ کرتا تو میں قصداً اچھل کر اسے گرا دیتا اور اسے اپنے اوپر سوار نہ ہونے دیتا۔ وہ یہودی غصے میں مجھے بھوکا رکھتا۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ آئندہ تیرا نام یعفور ہوگا۔ یہ یعفور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر رہتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب اسے کسی کو بلانے بھیجتے تو وہ اس کے دروازے پر جاتا اور اپنے سر سے دروازے کو کوٹتا۔ جب مالک مکان باہر آتا تو وہ اشارہ کر دیتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھے بلایا ہے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رحلت فرمائی تو یعفور نے رنج اور الم اور فراق اور جدائی کے غم میں کنویں میں چھلانگ لگا کر خود کو مار ڈالا۔ پچھلے سبق میں یثرب سے یعنی مدینہ منورہ سے ایک قافلہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ کے ہاتھ پر بیعت کی، جسے بیعت عقبہ ثانی کہا جاتا ہے۔ بیعت کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات پر عہد لیا کہ جب آپ مدینہ تشریف لائیں تو پھر کبھی ہمیں چھوڑ کر نہ جائیے گا۔ قریش مکہ نے بیعت کرنے والے انصاری صحابی کا تعاقب کیا مگر ناکام رہے۔ رؤسائے قریش نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف دارالندوہ میں مشورے کیے۔ سب نے اپنی اپنی رائے پیش کی۔ نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل پر سب کا اتفاق ہوا۔
اور یہ مشورہ ابلیس نے دیا تھا جس کو ان لوگوں نے قبول کیا۔ پھر اللہ رب العزت نے ہجرت کا حکم نازل فرمایا۔ سب سے پہلے ابو سلمہ رضی اللہ عنہ نے ہجرت کی، پھر دوسرے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ وہ واحد صحابی ہیں جنہوں نے اعلانیہ ہجرت کی، اعلان کیا کہ جس نے اپنی بیوی کو بیوہ کرنا ہو، اپنے بچوں کو یتیم کرنا ہو تو وہ آئے اور مجھ سے مقابلہ کرے، میں مدینہ منورہ ہجرت کر کے جا رہا ہوں۔ مکہ مکرمہ کا یہ حال تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ رضوان اللہ عنہم اجمعین میں سے سوائے ابوبکر صدیق اور حضرت علی کرم اللہ وجہ کے کوئی بھی باقی نہ تھا۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ اکابر اور مشاہیر صحابہ رضوان اللہ عنہم اجمعین میں سے سوائے حضرت علی اور حضرت ابوبکر صدیق کے کوئی باقی نہ رہا، کیونکہ احادیث میں آیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت فرمانے کے بعد بھی صحابہ مکہ مکرمہ میں موجود تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلنے کی سکت نہ تھی۔ ان کمزور مسلمانوں پر مشرکین مکہ بے جا ظلم کرتے اور تکلیف پہنچاتے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین مکہ مکرمہ میں یہی دعائیں مانگا کرتے تھے جسے رب العالمین نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے، ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اہلھا، سورہ نساء کی آیت نمبر 75 ہے یہ۔ اے ہمارے رب ہمیں اس بستی سے نکال جس کے رہنے والے ظالم ہیں۔ ثانی اثنین اور یار غار کا تاج ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے سر پر سجایا گیا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے چاہا کہ اسباب سفر مہیا ہوں اور مدینہ ہجرت کر جائیں، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ٹھہرو، مجھے توقع ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی مجھے ہجرت کی اجازت فرمائیں گے تو تم میرے ساتھ چلنا۔ ایک روایت میں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابھی جلدی نہ کرو، مجھے امید ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی اس سفر میں کسی کو میرا مصاحب بنائے گا۔ اس کے بعد صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اسی تمنا میں رہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مصاحب بنوں۔ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت مدینہ کی خوشخبری ملتی ہے۔ ان تمام واقعات کے دوران اور جذب و شوق کے دوران حضرت جبریل امین علیہ السلام تشریف لائے۔ خیر الماکرین کا پیغام آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا۔ اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے ہجرت مدینہ کی خوشخبری سنائی اور دعا کی تلقین فرمائی۔ وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَل لِّي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا، اور دعا مانگی ہے کہ اے پروردگار مجھ کو سچا پہنچا دیجئے اور سچا نکالنا، اور مجھ کو نکالیے اور اپنے پاس سے مجھ کو ایک حکومت
اور نصرت عطا فرمائی ہے۔ مصاحب سفر ہجرت حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو چنا گیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین علیہ السلام سے دریافت فرمایا کہ میرے ساتھ کون ہجرت کرے گا؟ جبریل امین علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر رضی اللہ عنہ۔ یہ خبر سن کر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی خوشی کی کیفیت بیان کی جاتی ہے۔ امی جان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر کے وقت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ یعنی ان کے والد صاحب کے گھر تشریف لائے اور فرمایا کہ مجھ کو ہجرت کی اجازت ملی ہے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میرے ماں باپ آپ پر قربان، کیا اس ناچیز کو بھی ہم رکاب ہونے کا شرف حاصل ہو سکے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ اور ایک اور روایت میں ہے حضرت بکر صدیق رضی اللہ عنہ یہ سن کر رو پڑے۔ امی جان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اس سے پیشتر مجھ کو گمان نہ تھا کہ فرط مسرت سے بھی کوئی رونے لگتا ہے۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بکر رضی اللہ عنہ کے گھر پہنچے تو فرمایا کہ میں اکیلے میں کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ اس وقت گھر میں 2 بچیاں موجود تھیں، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اور حضرت اسماء رضی اللہ عنہا۔ حضرت بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، جو بھی کہنا ہے فرما دیجئے۔ یہ 6-8 سال کی بچیاں بھی ابو بکر کی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جان نثار کرنے والی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بستر مبارک پر حضرت علی کو رضی اللہ عنہ کو لٹایا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ فرمایا کہ صبح کے وقت ہجرت کر جائیں گے تو شامی کو حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ آج رات تم یہیں سونا تاکہ مشرکین مکہ حقیقت حال سے باخبر نہ ہو سکیں۔ اصل سبب حضرت علی رضی اللہ عنہ کو چھوڑنے کا یہ تھا کہ کفار قریش کی کچھ امانتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھی ہوئی تھیں۔ کفار قریش حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس امانتیں رکھواتے تھے اور صادق اور امین ہی پکارتے تھے۔ اس وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اپنے بستر استراحت پر لٹایا اور اپنی خاص چادر مبارک اڑا کر سلایا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق اور محبت میں اپنی جان کو فدا کیا اور اپنے آپ کو پیش کیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی قربانی کے حق میں اللہ پاک نے آیت مبارک کا نزول فرمایا جو آپ کی شان میں ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ۔ کچھ لوگ وہ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خوشنودی کی خاطر فروخت کیا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ بہت مہربان ہیں۔ اس جانثاری میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا بھی برابر کا تذکرہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے شجاعت کے بالفعل اپنی جان کو فدیہ بنایا اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شجاعت و جرأت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے
رفیق سفر بن کر خود کو مہلکہ عظیمہ میں ڈال دیا۔ وہاں دشمنان دین دروازے پر تلواریں کھینچ کر کھڑے تھے قتل کے ارادے سے، اور یہاں سفر میں ہلاکت کا قوی احتمال تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بستر سلانے کی حکمت یہ تھی کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ حضرت ابو طالب کے فرزند تھے، اور ابو طالب کفار قریش کے بزرگ اور سردار تھے، اور اس واسطے سے حضرت علی رضی اللہ عنہ پر تلوار اٹھانا اتنا آسان نہ تھا۔ روایت میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا، علی دل کو مضبوط رکھنا، یہ کفار تمہیں کچھ تکلیف نہ پہنچا سکیں گے۔ اونٹنی قصوہ کی قیمت پر اصرار۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ہجرت کے لیے پہلے سے 2 اونٹنیاں تیار کر رکھی تھی، جن کو 4 مہینے سے ببول کے پتے کھلا رہے تھے۔ عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، ان میں سے جن کو پسند فرمائیں وہ میری طرف سے آپ کے لیے ہدیہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں بغیر قیمت کے نہ لوں گا۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ بہتر ہے آپ قیمتاً لینا چاہیں تو قیمتاً لے لیں، مطلب یہ ہے کہ میری ذاتی خواہش کچھ بھی نہیں، میری ہر خواہش اور ہر میلان آپ کے اشارے کے تابع ہے۔ صحیح بخاری میں ہے کہ جس قدر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے اپنی جان اور مال میں سے مجھ پر احسان کیا، اتنا کسی نے نہیں کیا۔ ترمذی شریف میں ہے کہ جس شخص نے مجھ پر جو احسان کیا میں نے اس کی مکافات کر دی، سوائے ابو بکر کے کہ اس کے احسانات کا بدلہ قیامت کے دن اللہ ہی دے گا۔ اس لیے شبہ ہوا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اونٹنی کی قیمت کیوں لی؟ اس شبے کا جواب یہ ہے کہ ہجرت ایک عظیم عبادت ہے جس کو اللہ رب العزت نے ایمان کے بعد ذکر فرمایا ہے۔ ان الذین آمنوا وہاجروا، ان الذین آمنوا وہاجروا، سورہ انفال کی آیت نمبر 72 ہے یہ۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عبادت عظمیٰ میں کسی کو شریک نہیں کرنا چاہتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے تھے کہ خدا کی راہ میں ہجرت صرف اپنی جان اور مال سے ہو۔ اس اونٹنی کا نام قصوہ اور بعض کے نزدیک جدعہ تھا۔ بعض کے نزدیک اس اونٹنی کی قیمت 800 درہم تھی، بعض کے نزدیک 400 درہم تھی۔ امی جان عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ وکانا ابو بکر شطراہما بشمان 100 درہم، یعنی ابو بکر رضی اللہ عنہ نے دونوں اونٹنیوں کو 800 درہم میں خریدا تھا، یعنی ایک اونٹنی کی قیمت 400 درہم تھی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ جبریل امین علیہ السلام نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مشورہ دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آج کی رات اپنے کاشان مبارک میں نہ گزاریں۔ قریش کے درمیان چونکہ مشورہ ہو چکا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان کو گھیر لیا جائے، اور جو ہی آپ باہر تشریف لائیں نعوذ باللہ من ذالک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیں، یعنی شہید کر دیں۔ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، سورہ انفال کی آیت نمبر 30 ہے کہ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
حضرت علی کرم اللہ وجہ کو اپنے بستر مبارک پر لٹایا۔ ابو جہل لعین باہر کھڑا کھڑا ہنس رہا تھا اور لوگوں سے کہہ رہا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا زعم یہ ہے کہ اگر تم ان کا اتباع کرو تو دنیا میں عرب و عجم کے بادشاہ بنو گے اور مرنے کے بعد تم کو جنت ملے گی، اور اگر ان پر ایمان نہ لاؤ گے تو دنیا میں ان کے ہاتھوں قتل ہو جاؤ گے اور مرنے کے بعد جہنم میں جاؤ گے۔ وہ اپنی تدبیر میں لگے ہوئے تھے اور اللہ ان کے لیے تدبیر کر رہے تھے۔ ہجرت کے راستے کا تعین۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ میں اپنے گھر سے چلوں گا اور تم اپنے گھر سے چلو گے اور ہم فلاں راستے پر ملیں گے۔ یہاں ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ اس وقت جو ہلٹن مکہ ٹاور ہیں، جو پرانے ہلٹن تھی، اس کے نیچے جو ادھر بس سٹاپ ہوا کرتا تھا، اب تو ہم بس سٹاپ کو وہاں سے ہٹا دیا، وہاں ایک الیکٹریکل روم تھا، وہ اب بھی ہے۔ وہ جگہ مجھے بتانے والوں نے بتایا کہ ابوبکر صدیق کا گھر تھا، اور وہ ابراہیم خلیل روڈ آتی ہے بیچ میں، پھر اس کو آپ کراس کریں تو سامنے ایک مسجد ہوا کرتی تھی جس کو اب یہ جو جبل عمر کی توسیع میں اس کو گرا دیا ہے، اور وہ جگہ جو تھی اس جگہ سے دونوں حضرات نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنے گھر سے باب الحجرہ جو ہے وہاں سے نکل کر ابوبکر صدیق کے گھر گئے جہاں اس وقت ہلٹن مکہ ٹاور ہے، اور وہاں سے انہوں نے روڈ کراس کیا۔ اس وقت تو روڈ نہیں تھا، پھر دونوں وہاں کچھ دیر کے لیے ٹھہرے اور وہاں سے پھر غار ثور میں کی طرف چل دیے، جہاں سے 1 یا 2 کلومیٹر ہے یا 3 کلومیٹر ہے، مجھے صحیح اس کا علم نہیں ہے، 2-3 کلومیٹر ہے۔ اس جگہ اکثر ٹھہرنا ہوا کرتا تھا پہلے، جب یہ بڑی بڑی ہوٹلیں نہیں بنی تھیں، اور اکثر بہت کثیر مرتبہ اس مسجد کی زیارت ہوئی جہاں یہ دونوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابوبکر صدیق ہجرت کے راستے تھوڑی دیر ٹھہرے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق اکبر سے مزید فرمایا کہ آپ کا غلام عامر ابن فہیرہ رضی اللہ عنہ کے ذمہ یہ ہوگا کہ وہ اپنی بکریاں اور ریوڑ لے کر اسی راستے سے صبح صبح نکالے گا، تاکہ جہاں جہاں ہم چلیں گے وہاں اس کے اوپر مال مویشی چل جائیں گے اور ہمارے پاؤں کے نشان مٹ جائیں گے، تاکہ قریش ہمارے پاؤں کے نشان نہ ڈھونڈ سکیں۔ دیکھیں کیسی حکمت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، بصیرت، حکمت، سیاست، نبوت، بادشاہت، ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ نے سب کچھ دیا۔ فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے آیت مبارکہ میں فرمایا جب اللہ کے نبی خاتم المرسلین، شفیع المذنبین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر تشریف لائے تو 60 قبیلوں کے لوگ تلوار اٹھائے ہوئے اپنے انتظار میں پایا۔ یہ 60 قبیلے تھے، ان میں سے ہر قبیلے سے ایک شخص لیا تھا تاکہ کوئی دیت یا قصاص کا مطالبہ نہ کرے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کفار کی بصارت سلب کر لی تھی، کسی نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو نکلتے ہوئے نہ دیکھا۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مشت خاک کی اٹھائی اور ایسے پھینکی ہوگی، وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ سورہ یاسین سے یہ آیت مبارکہ لی گئی ہے۔ یہ آیت مبارکہ پڑھتے ہوئے کفار کے سروں پر وہ مشت خاک پھینک دی۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے آگے سے نکل گئے۔ یہ جو 60 لوگ تھے، ان میں سے
جو غریق جہنم محاصرین جو تھے جو ہوئے، ان میں یہ 8 کفار ہیں مشرکین: ابو جہل، حکم بن العاص، عقبہ بن ابی معیط، نضر بن حارث، ابو لہب، زمعہ بن الاسود، امیہ بن خلب اور ابی بن حلف، لعنت اللہ علی الکافرین۔ اسی دوران ابو جہل اور ان کے ساتھیوں کو بڑی مایوسی ہوئی۔ اسی دوران ایک شخص کمر جھکائے کفار کی جماعت میں آیا اور کہا، یہاں کیوں کھڑے ہو؟ کس کا انتظار ہے؟ کفار نے کہا کہ ہم صبح ہونے کا انتظار کر رہے ہیں تاکہ جیسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلیں، نعوذ باللہ ہم ان کو قتل کر دیں۔ نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، نعوذ باللہ۔ اس نے کہا، خرابی ہو تمہاری، کیا وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ تھے جو ابھی ابھی تمہارے آگے سے چل کر گئے ہیں؟ ابو جہل اور تمام کافر سر پر خاک ڈالنے لگے۔ یہ عربوں میں ایک طریقہ ہوتا تھا کہ افسوس کرنے کا، کہ افسوس ہم پہ سر پہ خاک ڈالتے تھے۔ اسی طرح شیطان نے بھی 2 مرتبہ سر پر خاک ڈالی۔ ایک مرتبہ تو جب بدر کے میدان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ یا اللہ اگر یہ 313 صحابہ آج شہید ہو گئے تو روئے زمین پر تیرا کوئی نام لینے والا موجود نہیں ہوگا، ان کی حفاظت فرما اور کامیابی نصیب فرما۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو قبول کیا، تو اس دن شیطان نے اپنے سر پر خاک۔ دوسری مرتبہ شیطان ہر سال عرفے کے دن میدان عرفات میں سر پر خاک ڈالتا ہے، کیونکہ اس دن اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کی جو حاجی ہیں ان کی بھی، اور حاجی جن کی مغفرت کی دعا کرتے ہیں ان سب کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ یعنی ہر سال تمام مسلمانوں کی ریگارڈلیس آپ حاجی صاحب سے دعا کرنے کو کہیں یا نہ کہیں، لیکن حجاج تمام مسلمانوں کے لیے دعا کرتے ہیں، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ تو تمام مومنوں کے لیے چونکہ حجاج دعا کرتے ہیں، تو اس روز اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کی مغفرت فرما دیتے ہیں، اور اس دن بھی شیطان اپنے سر پر خاک ڈالتا ہے، یعنی اپنے آپ کو غم زدہ کرتا ہے۔ جب صبح ہوئی تو انہوں نے بستر نبوت پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا اور پوچھا، تمہارے صاحب کہاں ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، واللہ اعلم بحال رسولہ، کہ اللہ اپنے رسول کا حال زیادہ جانتا ہے۔ الحمدللہ۔ مکہ کی سرزمین سے آپ نے خطاب فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے باہر تشریف لے جا رہے تھے، خروا ایک مقام ہے، وہاں کھڑے ہو کر ٹیلے پر سے ایک نظر مکہ کو دیکھا اور زمین مکہ سے خطاب فرمایا، واللہ انکی لخیر ارض اللہ، خدا کی قسم تو اللہ کی سب سے بہتر زمین ہے مکہ مکرمہ، آج بھی موجود ہے۔ وحب ارض الی اللہ، اور سب سے زیادہ اللہ کے نزدیک محبوب ہے، اللہ کو سب سے زیادہ زمین مکہ کی سرزمین پسند ہے۔ ولولا انی اخرجت منکی،
ما خرجت، اور اگر میں نہ نکالا جاتا، اور اگر میں تجھ سے نہ نکالا جاتا تو میں نہ نکلتا۔ سنگیو، بیلیو، ساتھیو، سیرت نبی، سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے اور سننے کا مقصد کیا ہے؟ کیوں ہر ہفتے ہم یہ محفل منعقد کرتے ہیں؟ الحمدللہ ہم میں سے ہر کوئی جانتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارک کیوں پڑھی جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے انداز، اقوال، افعال، اعمال، صبح و شام کا علم حاصل کرنے کے لیے، اور مقصد علم یہی ہونا چاہیے کہ اس پر عمل کرنے کی ہر ممکن کوشش ہو۔ علم وہی ہے جو نامعلوم سے معلوم تک پہنچا دے اور اس کی خبر دے، ورنہ وہ علم نہیں، حجاب ہے۔ العلم حجاب اللہ الاکبر، علم ہی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حجابوں میں سے ایک حجاب ہے، بلکہ بڑا حجاب ہے۔ اور اللہ تبارک تعالیٰ نے انسان وہ خوش قسمت ہیں جن کو اس علم کے لیے چنا اور علم کی رسائی دی۔ ایک انسان، کوئی بھی انسان، اس میں شیخ الحدیث بننے کی بھی صلاحیت ہے، اس میں انجینئر بننے کی بھی صلاحیت ہے، اس میں ڈاکٹر بننے کی بھی صلاحیت ہے، اس میں ایروناٹ بننے کی بھی صلاحیت ہے، اس میں حافظ بننے کی بھی صلاحیت ہے، اس میں قاری بننے کی بھی صلاحیت ہے۔ ساری صلاحیتیں ہیں۔ جانوروں کو علم تو دیا گیا لیکن محدود علم دیا گیا، ان کو وسیع علم نہیں دیا گیا کہ وہ کچھ بھی بن سکیں۔ ہمارا العلم حجاب اللہ الاکبر، ایک مقولہ ہے کہ وہ علم جو دوست تک پہنچاتا ہے کتاب میں نہیں۔ ہمارا علم حاصل کرنے کا مقصد یہی ہونا چاہیے کہ ہمیں عرفان الہی نصیب ہو جائے اور یہ علم ہمارے لیے حجاب نہ بنے۔ سب اپنی نیتوں کو درست کر لیں کہ یہاں اس محفل میں بیٹھنے کا مقصد کیا ہے۔ حدیث مبارکہ ہے، ایک مرتبہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے فرمایا، اے ابو ذر، تمہیں میرا غم اور فکر معلوم ہے اور کس چیز کا میں مشتاق ہوں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین سب تشریف فرما تھے۔ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہی بیان فرما دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آہ واشوقاہ، یعنی مجھے اپنے رفیقوں سے ملاقات کا بہت شوق ہے جو میرے بعد ہوں گے، جیسے آپ اور میں۔ ان کی شان انبیاء جیسی ہوگی، ان کا مرتبہ شہداء جیسا ہوگا۔ یہ لوگ خدا سے لو لگائیں گے، انہیں اللہ کرے ہم ان میں سے ہوں۔ انہیں اپنے مال و دولت کی کچھ پرواہ نہ ہوگی، اپنے سرکش نفسوں کو عاجزی میں بدل دیں گے، خواہشات نفسانی اور دنیا فانی سے نفرت کریں گے۔ ان کے دل محبت الہی میں کھینچتے ہوں گے، ان کی روزی ذکر اللہ ہوگی، ان کے کام لوجہ اللہ ہوں گے۔ اور جب ان میں سے کوئی بیمار ہوگا تو اللہ کے نزدیک ان کی بیماری 1000 برس کی عبادت سے بہتر ہوگی۔ فرمایا، اے ابو ذر رضی اللہ عنہ، تم چاہتے تو میں اور زیادہ بیان کروں؟ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بیان فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان میں سے جب کوئی اہل محبت کا ذکر کرے گا اور سانس لے گا تو ہر سانس کے بدلے میں
ہزار ہزار درجے لکھے جائیں گے۔ ان میں سے کوئی جبل عرفات کے نیچے 2 رکعت نماز پڑھے گا تو اس کو حضرت نوح علیہ السلام کی 1000 برس کی عبادت کی عمر 1000 برس کی عمر کا ثواب ملے گا۔ ان میں سے کوئی ایک تسبیح کہے گا تو وہ تسبیح قیامت کے دن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نزدیک اس سے زیادہ بہتر ہوگی کہ اس کے عوض میں دنیا کے پہاڑ سونا چاندی بن کر اس کے ساتھ پھرا کریں۔ فرمایا اے ابو ذر رضی اللہ عنہ، اگر تم چاہو تو میں اور زیادہ بیان کروں۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ فرمایا یا رسول اللہ کیوں نہیں اور بیان کیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان میں سے جب کوئی ایک دوسرے پر نظر ڈالے گا تو اللہ کے نزدیک وہ نظر بیت اللہ پر ڈالنے سے زیادہ بہتر ہوگی۔ جو انہیں خوش کرے گا گویا اس نے اللہ کو خوش کیا، جو انہیں کھلائے گا اس نے اللہ کو کھانا کھلایا۔ گناہ گار لوگ جو اپنے گناہوں پر اصرار کرتے ہوں گے جب ان کے پاس بیٹھ کر اٹھیں گے تو بس اپنے گناہوں سے پاک ہو جائیں گے۔ اے ابو ذر رضی اللہ عنہ، یہ سب انہی لوگوں کو حاصل ہوتا ہے جن کے فقر کا یہ حال ہو کہ وہ ذکر اللہ سے کبھی غافل نہیں ہوئے۔ آیت مبارک میں ہے وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا۔ تم اپنے آپ کو روکے رہو ان کے ساتھ جو صبح و شام اپنے رب کو پکارتے ہیں، وہ اس کے دیدار کے طلبگار ہیں۔ فانی دنیا کی تلاش میں ان پر سے نظر نہ اٹھائیے۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں لیس الفقیر عندی لمن لیس له شیء بل الذی له امرا فی کل شیء اذا قال لشیء کن فیکون۔ میرے نزدیک فقیر وہ نہیں جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو، مگر فقیر وہ ہے جو صاحب امر ہو، وہ جس چیز کے لیے کہتا ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے۔ نیز اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں اے میرے بندے، تو جب کسی کو فقر کی آگ میں جلے ہوئے اور فاقوں سے شکستہ حال کو دیکھے تو اس کے قریب ہو جا، کیونکہ وہ میرے قریب ہے اور میرے اور اس کے درمیان کوئی پردہ نہیں۔ اسی لیے غرباء سے محبت کیا کیجیے۔ غرباء صرف وہ نہیں جو آپ سے سوال کرتے ہیں، غرباء وہ بھی ہیں جو بظاہر نوکریاں کرتے ہیں لیکن ان کی آمدنی اتنی نہیں ہوتی کہ وہ گھر کے اخراجات پورے کریں۔ گھر میں تنگی ہوتی ہے، بیماری کے لیے علاج کے لیے پیسے نہیں ہوتے، جب تنخواہ ملتی ہے تو اچھا گزر بسر ہوتا ہے، آخری ہفتے میں بہت مشکلات ہوتی ہیں، اور خاص طور پر اس مہنگائی کے دور میں میری اہلیہ کی یہ عادت ہے کہ وہ جو ملازمین ہوتے ہیں ان کو صدقہ زیادہ کرتی ہیں۔ میں نے بھی یہ بات اپنی اہلیہ سے ہی سیکھی ہے۔ الفقر شیء عند الناس وخزینۃ من اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں کے نزدیک فقر مصیبت ہے لیکن اللہ کے نزدیک فقر ایک خزانہ ہے۔ غربت کو مانگنا نہیں چاہیے لیکن اور نہ بیماری کو مانگنا چاہیے، لیکن اگر بیماری اور فقر ہو یا آ جائے تو اس سے بڑی نعمت کوئی نہیں ہے۔ حضرت بایزید بستامی رحمہ اللہ تعالیٰ سے کسی نے پوچھا فقیری اور درویشی کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ 18,000 عالم کی موجودات سیم و زر کسی کے ہاتھ میں دے دیں اور وہ سب راہ خدا میں خرچ کر دے گا۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں شب معراج براق پر سوار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری سوئے منتہا چلی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے عرش و کرسی سے اوپر سدرۃ المنتہا کے مقام پر 18,000 عالم کو آراستہ و پیراستہ کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دست بدست پیش کیے گئے کہ آپ ملاحظہ فرمائیں اور قبول کیجئے، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمود النصیرہ نے
اس کی طرف نگاہ اٹھا کر بھی نہ دیکھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم قاب قوسین او ادنا پر حق تعالی کی حضوری میں پہنچے تو اللہ سبحانہ و تعالی نے دریافت فرمایا، یا محمد، آپ نے 18,000 قوانین کا تماشا دیکھا، ہم نے اسے آپ کے تابع فرمان کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا اور آپ تمام موجودات کو آپ کے سپرد کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا، باری تعالیٰ، مجھے تیرا اسم ذات اور تیری محبت پسند آئی اور تجھ کو تجھی سے چاہتا ہوں۔ اسی وجہ سے ہمارے مشائخ ایک جملہ ارشاد فرماتے ہیں، اللہ کو اللہ سے اللہ کے لیے مانگو۔ میرے والد صاحب مرحوم فرماتے تھے کہ علماء کی ضرورت جو ہے وہ تمہیں جنت میں بھی پڑے گی۔ تو میں نے پوچھا بھائی وہ فرمائیے کیسے؟ کہنے کہ جب آخری جنتی جنت میں چلا جائے گا، ایک لمبی حدیث ہے یہ، اس وقت کافی ہو چکا ہے تو پھر کبھی انشاءاللہ تعالی بیان کریں گے۔ بخاری شریف میں حدیث ہے، لمبی حدیث ہے کہ جب آخری جنتی جنت سے نکلے گا اور اس کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا تو وہ اللہ تعالیٰ اس کو کہیں گے تم مانگ، کیا مانگتا ہے؟ اس کا دماغ کو کھول دیا جائے گا، 100% کھول دیا جائے گا، اور وہ 3 دن تک لسٹ بناتا رہے گا کہ اس کو کیا چاہیے۔ جب وہ لسٹ جو ہے وہ اللہ کے آگے پیش کی جائے گی تو اللہ کہتے تو نے تو مانگا ہی کچھ نہیں، اور اس کو اللہ تعالیٰ 10 گنا کر کے اس کو عطا فرما دیں گے اور کہیں گے کہ جا اپنے علماء سے دریافت کر، تجھے تو مانگنا ہی نہیں آتا۔ پھر وہ علماء کے پاس جائے گا تو علماء کہیں گے نادان، اللہ کو اللہ سے مانگ لے۔ اس طرح اس آخری جنتی کو اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوگا۔ یہ وہ جنتی ہوگا جس کو صرف ایک ہی مرتبہ اللہ کا دیدار نصیب ہوگا۔ یہ وہ آخری جنتی ہوگا جس نے سوائے اللہ کے اور کوئی نیک عمل نہیں کیا ہوگا۔ تو علماء کی بڑی شان ہے۔ شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ یہ پیوند لگے لباس اور گودڑیوں پر بیٹھنے والے، یعنی علماء کی طرف اشارہ ہے، ان کو کمتر نہ سمجھنا، یہ جنت کے وڈیرے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ رب العزت نے دریافت فرمایا، یا محمد، میری محبت کس چیز میں ہے اور میں کس چیز کو پسند کرتا ہوں اور کس چیز کو چاہتا ہوں، جسے میرا پورا قرب حاصل ہے اور میرے اس کے درمیان کوئی حجاب نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا، باری تعالیٰ وہ فقر فنا فی اللہ ہے۔ ایک حدیث میں ہے، اللہم احب ابنی مسکینا وامتینی مسکینا واحشرنی فی زمرۃ المساکین۔ یا اللہ، مجھے مسکینی میں زندہ رکھنا، مجھے مسکینی میں موت دے، اور قیامت کے دن مجھے مساکین کے گروہ سے اٹھا۔ آمین، اللہم آمین۔ سید القوم خادم الفقراء، فقراء کا خادم قوم کا سردار ہوتا ہے۔ ان اللہ یحب الفقراء الغنی، بے شک اللہ سبحانہ و تعالی غنا فقراء کو پسند فرماتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فقر اختیاری تھا، نہ کہ اضطراری، کیونکہ جب اللہ رب العزت نے فرمایا کہ آپ کو کون سی چیز پسند ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، اللہ کی ہر وہ بات جو آپ کو پسند ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو کون سی چیز ناپسند ہے؟ عرض کیا، اے باری تعالیٰ، یہ دنیا جس کی قدر تیری بارگاہ میں مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں، بس جس نے دنیا کو پسند کیا وہ تیری بارگاہ میں ناپسندیدہ ہے۔ قال علیہ الصلاۃ والسلام، الدنیا ملعون وما فیہا ملعون الا بذکر اللہ تعالی۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، فقر کے 3 حرف ہیں، علم کے بھی 3 حروف ہیں اور عمل کے بھی 3 حروف ہیں۔ ان سب کو
ایک جگہ جمع کر کے گولی بنا لے اور اللہ علیم کی معرفت و محبت گھول کر اسے نوش کر لے، ہر دو جہاں کو فراموش کر دے۔ اللہ بس ما سوا اللہ ہو ہوس، اللہ ہی کافی ہے، اس کے سوا ما سوا اللہ ہوس، اس کے سوا جو کچھ بھی ہے وہ ہوس ہے۔ اس اقدام کے بغیر راہ فقر پر چلنا مشکل ہے۔ طالب کو چاہیے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوشیار رہے اور خدا تعالیٰ کے نور میں مست رہے۔ خواب بیداری، مستی، ہوشیاری، کسی حالت اس میں فرق نہ آئے۔ با خدا دیوانہ باش، با محمد ہوشیار، با خدا دیوانہ باش، با محمد ہوشیار، با خدا دیوانہ باش، با محمد ہوشیار۔ اللہ تبارک تعالی ہم سب کو اپنا دیدار جنت الفردوس العالی میں نصیب فرمائے اور ٹک ٹکی باندھ کے 24/7 ہم اللہ تعالیٰ کو دیکھتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے جام کوثر نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی علیہ السلام کی شفاعت نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے، آپ کے اور میرے دنیاوی دکھوں کو دور فرمائے اور اللہ تعالیٰ اپنے در کے علاوہ کسی دوسرے در کا محتاج نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی نسلوں میں کوئی کافر پیدا نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی نسلوں میں کوئی محتاج پیدا نہ کرے۔ اللہ آپ کو اور آپ کی آنے والی نسلوں کو اپنے در کے علاوہ کسی دوسرے در کا محتاج نہ کرے۔ میرا مالک، میرے مولا، اللہ پاک آپ کو بیماریوں سے، پریشانیوں سے، مصیبتوں سے، غموں سے دور رکھے اور نجات عطا فرمائے۔ اللہ تبارک تعالیٰ قرضوں سے نجات عطا فرمائے۔ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو پریشانیوں سے دور رکھے۔ اللہ تبارک تعالیٰ مسلمان جہاں جہاں پریشان ہیں، خاص طور پر فلسطین میں اس وقت، اللہ تبارک تعالیٰ غیب سے ان کی مدد اور نصرت فرمائے۔ اللہ تبارک تعالیٰ تمام انسانوں کو بیماریوں سے محفوظ رکھے، تمام انسانوں کو پریشانیوں سے دور رکھے۔ اللہ تبارک تعالیٰ تمام انسانوں کو ہدایت نصیب فرمائے، اور ہم جب اس دنیا سے رخصت ہو رہے ہوں تو ہماری زبان پر یہ کلمہ ہو، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اپنا وقت نکالنا اور سننا، اللہ تعالیٰ اس کو قبول و منظور فرمائے۔